بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ انسان اور جنات کے درمیان ہونے والی جنگ۔ انسان اور جنات کے درمیان جنگ کا سبب بہت پرانی دشمنی ہے۔ اس جنگ میں جنات کا سالار اعلیٰ ابو الشیطان یعنی ابلیس ہے۔ چونکہ ہماری آپس کی یہ دشمنی بہت پرانی ہے، اس لیے ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ اس جنگ کی تیاری کرتے رہیں۔ ایسی صورت میں گویا ہم نے اللہ رب العالمین کے احکام پر پوری طرح عمل کیا، کیونکہ اس نے ہمیں بہت پہلے یہ خبر دے دی کہ شیطان ہمارا سرئی دشمن ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ہر ہتھیار سے اپنا دفاع مضبوط بنائیں۔ جیسا کہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی سمجھنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی بیان کر دیا جس میں تمام تفاصیل آ گئی ہیں کہ کس طرح شیطان نے ہمارے باپ کو اللہ کی نافرمانی پر اکسایا اور آدم نے کس طرح ممنوع درخت کا پھل کھایا اور اپنے لباس سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر اس کو جنت سے نکل کر زمین پر بسیرا کرنا پڑا۔ اس قصے میں ہمارے لیے بہت بلیغ قسم کی نصیحت موجود ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان نے آدم اور حوا کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں تمہارے رب نے یہ درخت کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم یہاں پر ہمیشہ نہ رہنے لگو، اور دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بہرحال آدم اور حوا علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ شیطان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، لہٰذا انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم و کرم فرمایا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم نے اپنے رب کی بارگاہ میں نافرمانی کی اور گمراہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی تو اس کے رب نے اسے چن لیا اور ہدایت دے دی۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور اسی کی طرف رجوع کرنے سے بھلائی برائی پر غالب آ گئی، اور جب انسان کے اندر بھلائی کا پہلو برائی کے پہلو پر غالب آ جاتا ہے تو ہدایت کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہمارے لیے صرف اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ انسانوں کی پسندیدہ راہ کے انتخاب کا زندہ نمونہ بن جائے، کیونکہ انسان نہ تو فرشتوں کی مانند گناہوں اور لغزشوں سے پاک مخلوق بنایا گیا اور نہ ہی شیطان کی طرح شر متعلق، بلکہ انسان کے ہاں نیکی اور گناہ، صحیح اور غلط، اطاعت معصیت، تقوی اور فسق فجور کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، جیسا کہ سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسانی جان اور اس کو ٹھیک بنانے کی قسم، پس اس کو اس کی نیکیاں اور گناہ الہام کر دیے، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور تحقیق خسارہ پا گیا وہ شخص جس نے اسے گناہوں سے نہ بچایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام بنو آدم کو اس مکار دشمن کے ذریعے آزمائش میں ڈالا۔ انسانوں کے اندر جتنی بھی برائیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ سب اسی ملعون کے فتنے کا شاہ خزانہ ہوتی ہے، لیکن اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں محض تقدیر الہی کا کرشمہ ہیں تاکہ اچھے اور برے انسان کی تمیز ہو سکے۔ نیز شیطان نے اپنے ذمے یہ پختہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ انسانوں کو گمراہ اور فسق فجور میں مبتلا کر دے گا، جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
शैतान ने कहा, ऐ रब, तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सब को गुमराह करूँगा, ताहम जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर मेरा वार नहीं चल सकेगा। बहरहाल उस शैतान ने गुमराही का कोई रास्ता पाए बगैर ना छोड़ा और सरकशी व बगावत की सारी गलियां छान ली, और जब भी कोई बंदा देखा उस पर झपट पड़ा और वसवसों से उस पर हमला आवर हो गया, और शहवात व शौबात के तमाम हथियारों का उसे निशाना बना लिया, और जितनी भी अक़वाल व आमाल उसे सिराते मुस्तकीम से हटा सकते हों उन तमाम को मज़यन करके उसके सामने पेश कर दे। उसके हर रास्ते में बैठकर शैतान ने एम्बिश लगाया और हर अच्छे और नेक काम से दूर रखा। इमाम अहमद, तिरमिज़ी और इमाम नसाई ने सैयदना सबरा बिन फ़ाकिहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान इब्ने आदम को बहकाने के लिए हर रस्ते में बैठा। सबसे पहले इस्लाम के रस्ते में बैठा और कहा, क्या तू इस्लाम लाता है, अपना और अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ता है? लेकिन उसने उसकी नाफरमानी की और मुसलमान हो गया। फिर वहाँ से मायूस होकर वो हिजरत के रास्ते में बैठ जाता और कहा, क्या तू हिजरत करता है? क्या तू अपनी ज़मीन और अपना आसमान छोड़ देगा? फिर भी इंसान ने उसकी नाफरमानी की और हिजरत कर दी। फिर शैतान जहाद के रास्ते में आ बैठा और कहने लगा, क्या तू जहाद करता है? वो तो जान को ज़ाया करने के मुतरादिफ है और माल भी ज़ाया हो जाएगा। जब तू लड़ेगा तो कत्ल हो जाएगा, तेरी बीवियों से दूसरे मर्द निकाह कर लेंगे और तेरा माल तकसीम हो जाएगा। लेकिन इस मुसलमान महाजिर ने यहाँ भी शैतान का कहा ना माना और जहाद किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस तरह किया और फिर मर गया, अल्लाह की ये जिम्मेदारी है कि उसे जन्नत में दाखिल कर ले।